الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. لکھے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور اللہ. تو آج چند احادیث اور اپنے مفسرین محدثین ان کے اقوال جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ یہ تو دنیا کی زندگی ہے نا. ہم دنیا میں ہیں، کسی کی 40 سال 50 سال 100 سال ہزاروں سال بھی عمریں گزری ہیں لوگوں کی، مگر پھر مرنا پڑا. کل نفس ذائقۃ الموت کا جو ذائقہ ہے نا وہ چکھنا پڑا. یعنی موت جو ہے اس کو کوئی بھی نہیں انکار کر سکتا، اور نہ کس نے انکار کیا ہے کہ موت نہیں آنی. موت سارے مانتے. تو مرنے کے بعد ایک اگلا جہان اور بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں قبر والا جہان، عالم برزخ. وہ جہاں بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب تم کسی کفار اور جو غیر مسلم ہیں ان کے قبرستان کے پاس سے گزرو، حضور نے فرمایا کہ تم ان کے قبرستان کے پاس سے گزرو تو یہ الفاظ بولو کہ اے غیر مسلم، اے کفار، دین حق پر ایمان نہیں لایا، کفر کی حالت میں مر گئے ہو، تمہیں خوشخبری ہے کہ ان قریب جہنم میں تمہیں جلایا جائے. انہیں خوشخبری دو. یہ حضور نے فرمایا. اس فرمان سے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو غیر مسلم ہے نا، جو مسلمان نہیں ہے، وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے. حضور کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا کہ کہو انہیں. کسے کہنا ہے؟ مٹی کو. وہاں پر کوئی موجود ہے نا قبر میں، جسے ہم کہہ رہے ہیں.
جسے حضور نے کہنے کا حکم دیا ہے کہ انہیں خوشخبری سناؤ کہ انہیں دین اسلام کو سچا نہیں مانا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوئے، انہیں خوشخبری سناؤ کہ انہیں عنقریب جہنم میں ڈالا جائے گا اور دوزخ کا عذاب ان پر مسلط کیا جائے گا۔ عذاب دینا نہ دینا یہ موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ قبر میں بھی ایک جہان ہے، قبر میں بھی ایک زندگی ہے، قبر میں بھی ایک زندگی گزارنے کا پہلو موجود ہے، چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ گناہگار ہے، وہ قبر میں زندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم اپنے مرنے والے کو دفنا کر واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ وہ مرنے والا جس کی قبر بن گئی، ہم نے مٹی ڈال دی، حضور فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، وہ سنتا ہے کہ وہ میرے جو عزیز و اقربا مجھے دفنانے آئے تھے دفنا کر واپس لوٹ رہے ہیں۔ تو قدموں کی آہٹ کو قبر میں کون سن رہا ہے؟ جس کو ہم دفنا کرا رہے ہیں، تو وہ زندہ کیسے ہو گیا؟ حضور نے فرمایا کہ جو ہی ہم مٹی ڈال دیتے ہیں روح اس کے جسم میں دوبارہ لوٹ آتی ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مرنے کے بعد مٹ نہیں جانا، یہ نہیں قرآن نے کہا، ذائقہ چکھایا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کسی شے کا ذائقہ چکھنا ہو، بڑے سے کسی بھی شے کا کھانے پینے کے لگا لیں تو ہم ذائقہ چکھنے کے لیے تھوڑی سی چیزیں لگاتے ہیں، یہ نہیں کہ ساری چیز کھا لیں پھر ذائقہ کا مزہ آتا ہے۔ ہم تھوڑا سا بھی نمک ہو نا، تو ہم ہلکا سا ذائقہ چکھ لیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نمک ہے یا مرچ ہے یا چینی ہے، جو کچھ بھی ہو۔ تو اسی طرح کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر نفس نے، ہر جان نے، ہر انسان نے جس کے اندر جان ہے، وہ ساری مخلوقات جس کے اندر جان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عالم برزخ وہ بھی ایک جہان ہے، وہاں پر کوئی نیک ہے کوئی گناہگار ہے، وہاں زندہ ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک، پہلی کہ وہ اپنے عزیز و اقربا کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے کہ وہ مجھے دفنانے کے بعد جا رہے ہیں، یعنی کہ اس کے پاس شعور ہے، سمجھ ہے، سننے کی طاقت ہے، اور روح جو ہے اس کے جسم میں لوٹ چکی ہے۔ دوسری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قبر میں دفنا دیا جاتا ہے نا، یہ عالم برزخ کی جو زندگی ہے اس کے کچھ احوال میں آپ کے سامنے رکھا۔ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے، مٹی ڈال کے ہم نکل آتے ہیں، تو فرشتے آ کر اس مرنے والے کو، اس مردے کو قبر میں بٹھاتے ہیں، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، تو جو قبر میں زندہ ہی نہیں ہے وہ بیٹھ کیسے سکتا ہے قبر میں؟ یعنی ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ قبر میں بندہ جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، چاہے گناہگار ہو چاہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہو۔ نیک ہو تو اسے جنت ملتی ہے وہاں پر ہی، گناہگار ہو تو وہاں پر ہی اس کو عذاب ملتا ہے۔ تو فرشتے جب آتے ہیں اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں کہ بیٹھ اور بتا، یعنی بولنے کی طاقت بھی اس کو ملتی ہے، سننے کی طاقت بھی اس کو ملتی ہے، وہ فرشتوں کے سوال سنتا ہے۔ قبر میں کوئی موجود ہے تو وہ سن رہا ہے نا، ان قبر میں بندہ زندہ ہوتا، فرشتے پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں پر رٹ کے چلے جائیں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نماز اس نے کبھی نہ پڑھی، روزہ اس نے کبھی رکھا نہ ہو، زکوٰۃ دینے کی باری آئے تو اپنے مال کو چھپا لے، اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے وہ حج کرنے نہیں جا رہا، لیکن وہ سوال بیٹھ کے رٹ رہا ہے کہ میں سوالوں کے جواب دے لوں گا۔ نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی نمازیں پڑھنے والا ہے، کوئی زکوٰۃ دینے والا ہے، کوئی حج کرنے والا ہے، کوئی رمضان کے روزے رکھنے والا ہے،
اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اسے خبر ہی نہیں کہ کیا سوال ہونے ہیں، لیکن وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں وہ لگا ہوا ہے، جب قبر میں پہنچے گا تو اس کو سوالوں کے جواب خود ہی آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے سوالوں کے جواب اس کے ذہن میں ڈال دے گا۔ تو جب فرشتہ پوچھتا ہے نا کہ بتا تیرا رب کون ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے، نیک ہو اللہ کا کوئی برگزیدہ خاص بندہ تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اچھا یہ شخصیت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا خیال ہے؟ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ نبی تو ہمارے جیسے ہیں، جیسے ہمارا بھائی ہے، جیسے ہمارے باپ دادا ہیں ویسے ہمارے نبی ہیں۔ یاد رکھیے بخاری شریف اور مسلم شریف جن کو ہم بڑا مانتے ہیں، ان کتابوں میں صرف ایک سوال لکھا ہوا ہے، قبر میں صرف ایک سوال ہوگا، اور وہ کیا سوال ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ ایک ہی سوال ہوگا اور ایک ہی سوال پر فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ اگر ہمارا عقیدہ ہوا کہ نعوذ باللہ جو نبی ہے وہ مر گئے، نعوذ باللہ مٹی میں مل گئے، وہاں پر اگر ہمارا یہ دنیا میں عقیدہ ہوا تو مٹی میں وہاں قبر میں ہم مل جائیں گے، ہمارا کچھ نہیں رہے گا وہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا جائے گا، یہاں پر بھی مفسرین جو ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ جہاں پر حضور تشریف لائیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آ سکتا، تو جو کافر ہیں، جو منافقین ہیں، ان کی قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے، بلکہ قبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں وہ سارے پردوں کو ہٹا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے کہ بتا اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا۔ جو آقا کا غلام ہوتا ہے اس کی قبر میں حضور تشریف لے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک میں واضح ارشاد فرمایا کہ مردہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے، وہ بیٹھتا بھی ہے، اور جب وہ تینوں سوالوں کے جواب صحیح دیتا ہے، یا جو کافر ہو وہ سوالوں کے جواب صحیح نہ دے تو جو گناہگار ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہگار کو جنت کی کھڑکی کھول کر دکھائی جاتی ہے کہ اگر تو سوالوں کے جواب دے دیتا تو تیرے لیے جنت تھی اور جنت کی ساری نعمتیں تھی، لیکن تو سوالوں کے جواب نہیں دے سکا، اب تیرا جو ٹھکانہ ہے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور وہ کھڑکی تمہارے لیے کھولی جا رہی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ یا تو بندے کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو جنت جو اس کی بن رہی ہے قبر، یا جہنم کا گڑھا بن رہا ہے، وہ کس کے لیے؟ کوئی وہاں پر موجود ہے نا، وہاں کسی میں جان ہے، وہاں پر کسی میں روح ہے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، پتہ چلا کہ قبر میں بندہ زندہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا۔ اسی طرح جب نیکوکار جب سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اسے جہنم کی کھڑکی کھول کر دکھائی جاتی ہے کہ یہ جہنم ہے، یہ آگ ہے، یہ عذاب ہے، اگر تو سوالوں کے جواب صحیح نہ دیتا تو تیرے لیے جہنم تھی، مگر تم نے سوالوں کے جواب دے دیے، اب ہمیشہ کے لیے تیرا ٹھکانہ جنت ہے اور جنت کی ساری نعمتیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ قبر کی زندگی کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی بس زندگی ہے، قبر میں بھی زندگی ہے، اور بروز قیامت جب اٹھائے جائیں گے تو اس کے بعد بھی وہ زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کو 3-4 سنائی ہے کہ ہمیں یہ بتا دیا کہ قبر میں بندہ زندہ ہوتا ہے، اس میں روح ہوتی ہے، اس کو سننے کی، بولنے کی، دیکھنے کی اور محسوس کرنے کی طاقت مل جاتی ہے۔
تو روح بھی موجود ہوتی ہے اور جسم بھی موجود ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت حذیفہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی قبریں موجود ہیں عراق میں درائے دجلہ کے قریب۔ یہ دو صحابی رسول ہیں۔ تو دریائے دجلہ کا پانی جو ہے نا وہ قبروں کے قریب آنے لگا، تو صحابی رسول حضرت حذیفہ وقت کے بادشاہ کے خواب میں آئے کہ ہماری قبریں جو ہیں وہ دریائے دجلہ کے قریب ہیں، لہذا آپ ہماری ان قبروں کو کسی اور محفوظ مقام پر منتقل کر دیں۔ ایک دن خواب آئی، 2 دن خواب آئی، بادشاہ تھا اور بڑے کام تھے، اس نے خواب کو اگنور کر دیا، اس نے کوئی جو ہے وہ اس پر عمل نہ کیا کہ خواب کیا آ رہی ہے۔ تیسرا دن ہوا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، وہ وقت کے مفتی کے خواب میں آئے کہ اس طرح دریائے دجلہ کا پانی جو ہے وہ ہماری قبروں کے پاس آ رہا ہے۔ اب دیکھیں صحابی رسول قبر میں ہے لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ دریائے دجلہ کا پانی ہماری قبروں کی طرف بڑھ رہا ہے، ہماری قبروں میں پانی آنے والا ہے، اور خواب میں آ کر بتا بھی رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچانے والا ہے، لہذا ہمارے جسموں کو منتقل کیا جائے۔ اب دنیا بھر سے مفتی صاحب جو ہے وہ بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچے، پاس پہنچے، بادشاہ کو خواب سنایا۔ بادشاہ نے کہا یہ تو خواب مجھے بھی آیا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ تو خواب سچا تھا لیکن میں نے تو اگنور کر دیا، میں نے تو اس پر کوئی عمل نہ کیا۔ دنیا بھر سے فتوے منگوائے گئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ صحابی رسول بھی ہیں اور پانی بھی آ رہا ہے، قبروں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، قبریں کھولنی ہے کہ نہیں کھولنی، یہ فتوے منگوائے گئے، پوری دنیا سے فتوے گئے کہ صحابی رسول ہیں، اگر پانی واقعہ ہی قبروں کو نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر ان کے جسم مبارک کو منتقل کیا جائے۔ اب یہ 1300 سال بعد کا واقعہ ہے۔ 1300 سال کے بعد جب وہاں پر دنیا اکٹھی ہوگی قبروں کے پاس، قبر کھولنے کی تیاری بھی ہو گئی، جب قبروں کو کھولنے لگے 1300 سال کے بعد جب صحابی رسول کی قبروں کو کھولا گیا تو دیکھنے والوں نے کیا دیکھا کہ وہ حضور کے غلام صحابی رسول حضرت حذیفہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو لوگوں نے، دیکھنے والوں نے، وہاں پر لوگ موجود تھے جو مسلمان تھے لیکن لاکھوں کی تعداد میں کافر بھی موجود تھے جو صرف اس لیے آئے تھے کہ 1300 سال پہلے دفنائے گئے ہیں، اب وہاں پر تو ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی، ہم ان کا مذاق اڑائیں گے جب قبروں سے کچھ نہیں نکلے گا۔ جو کافروں نے دیکھا، مسلمانوں نے دیکھا کہ حضور کے غلاموں کی جب وہاں پر قبر کھلتی ہے، حضور کے غلاموں کا چہرہ بھی صحیح سلامت ہے، کفن بھی صحیح سلامت ہے، جسم بھی صحیح سلامت ہے۔ لوگوں نے دیکھا، وہاں پر کافروں نے دیکھا، کافروں کے بڑے بڑے سائنسدان وہاں پر موجود تھے، انہوں نے حضور کے ان غلاموں کے چہرے کو دیکھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، آنکھوں کو دیکھا، آنکھیں اتنی حسین تھی، اتنی خوبصورت آنکھیں تھی۔ وہ لاکھوں کافر جو ہیں وہ حضور کے غلام حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب قبر جو ہے وہ 1300 سال بعد کھلتی ہے، حضور کے غلاموں کی آنکھوں کو دیکھ کر، خوبصورت آنکھوں کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ ان حضور کے غلاموں کو منتقل بعد میں کرنا، پہلے ہم لاکھوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو، پہلے ہمیں لاکھوں کو کلمہ پڑھاؤ، ایسے سچے دین میں ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں کہ 1300 سال بعد بھی جب حضور کے غلاموں کی قبر کھلتی ہے تو ان کا جسم بھی سلامت ہوتا ہے، چہرہ بھی سلامت ہے، کفن بھی سلامت ہے، بلکہ وہ کسی اور کی خواب میں آ کر بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ یہ 1300 سال کے بعد کے جو غلام ہے ان کو دیکھ کر لاکھوں کفار نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ سارے مسلمان۔ تو یہ ہے قبر کی زندگی، یہ ہے قبر کا جہان۔
ہم سمجھتے ہیں کہ کر لو جتنے گناہ کرنے ہیں، مرنا ہی ہے، مٹ جانا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو عقیدہ دیا وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو گناہگار ہے، جو کافر ہے، وہ بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہے، مسلمان ہے، وہ بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، جو نیک ہے اسے جنت کی نعمتیں دی جا رہی ہیں، اور جو گناہگار ہے اسے جہنم کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں قبر میں زندہ ہیں۔ موجودہ وقت کے محدث حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ میرے بھی پیر و مرشد ہیں، امیر اہل سنت، ان کے ایک مرید ہیں، مفتی صاحب تھے، تو وہ تقریباً 41 مہینے کے بعد جب ان کی قبر جو ہے ایک طرف سے بیٹھ جاتے ہیں، 41 مہینوں کے بعد، 41 دن کے بعد نہیں، 41 گھنٹوں کے بعد بھی نہیں، 41 مہینوں کے بعد جب ان کی قبر ایک طرف سے بیٹھ گئی تو مفتیان کرام نے جو مشورہ کیا، قبر کو کھولا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا، بلکہ وہ تصویریں اور وہ ویڈیوز موجود ہیں، 41 مہینوں کے بعد امیر اہل سنت کے مرید مفتی صاحب جو تھے، ان کی جب قبر کھلتی ہے تو ان کی زلفیں بھی نظر آ رہی تھی، ان کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا، ان کا کفن بھی سلامت تھا، اور ان کا پورا جسم جو ہے وہ بھی صحیح سلامت۔ تو یہ حضور کے غلام اور حضور کے غلاموں کی جو زندگی ہے قبر میں، کہ ان کا جسم تو دور کی بات، ان کا کفن بھی ہے وہ بھی میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عقیدہ، یہ ایمان اور یہ ہمیں یقین دلایا کہ قبر میں بندہ زندہ ہوتا ہے، اسے وہاں پر رزق ملتا ہے، وہ نیک ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، جنتی رزق ملتا ہے، جنت کی ساری نعمتیں اسے ملتی ہیں، اور جنت کی ساری سہولیات اسے قبر میں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ یہاں تو نیک ہو بندہ تو اس کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اگر خدا نخواستہ وہ گناہگار ہو، وہ کافر ہو، وہ غیر مسلم ہو، تو اس کی قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ تو بس آخری شعر پر میرا بیان کا اختتام ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں کیا چیز ہے، ہم بڑا مان کرتے ہیں اپنے مال پر، اپنے بینک بیلنس پر، اپنی جائیدادوں پر، ہماری جو زندگی ہے وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو سانس اندر چلا گیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ سانس باہر آنا ہے کہ نہیں آنا، یہ ہماری زندگی ہے۔ اگر ہم نے آنکھوں کی پلکیں جھپک لی ہیں، بند کر لی ہیں، تو پتہ نہیں کہ ہم نے آنکھیں کھولنی ہے کہ نہیں کھولنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے۔ دعا بھی یہی ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے آج جو دنیا سے چلا گیا، آج جو چلا گیا، اس نے قیامت تک کے لیے قبر میں رہنا ہے، بڑا لمبا عرصہ ہے، بڑا لمبا سفر ہے۔ تو اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہوا، نہ نماز ہوئی، نہ قرآن ہوا، نہ روزہ ہوا، نہ حج ہوا، نہ کوئی نیک اور عمل ہوا، تو اتنا لمبا عرصہ وہاں پر ہم نے کیسے رہنا ہے؟ تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ موت کو ہنس کر گلے لگا لیتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں کہ یا اللہ موت سے بچانا، موت نہ کہیں آ جائے، ابھی میرے بڑے ارمان ہیں، بڑے میرے ذہن میں خواہشات ہیں، میں نے پوری کرنی ہے۔ ہم تو اپنی ہزاروں سالوں کی خواہشات کو دل میں بسائے اپنی زندگی کو گزارتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو ان لمحات کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ یہ سانسوں کی مالا جو گلے میں لٹک رہی ہے، یہ سانسوں کی مالا کہیں ٹوٹ گئی
اس کے بعد پچھتانے کے علاوہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ صحیح معنوں میں ہمیں اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے بیان کیا آپ سب نے سنا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔